آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس نے دنیا بھر کی نظریں اپنی طرف کھینچ لی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ تقریباً تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے، صدیوں سے جاری مسلسل اب اپنے انجام کے قریب ہے۔ انہوں نے کھل کر بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس امن منصوبے کی 100% حمایت کی اور شروع سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹرمپ نے ان دونوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس معاہدے کے ساتھ مکمل کھڑے ہیں۔ یہاں رکنا ضروری ہے اور پوچھنا ضروری ہے کہ آیا یہ وقتی امن منصوبہ ہے یا فلسطینی عوام پر ایک اور فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش۔ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اس منصوبے میں حماس اور دیگر مزاحمتی گروہ شامل نہیں ہوں گے۔ غزہ کو ڈی ملٹرائز کیا جائے گا، ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں توڑی جائیں گی، سرنگیں تباہ کی جائیں گی اور ایک نئی انتظامیہ بنائی جائے گی جو فلسطین کی مرضی کے بغیر عالمی ماہرین اور ورلڈ بینک کی مدد سے قائم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر حماس نے اس معاہدے کو نہ مانا تو نیتن یاہو کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں اور امریکہ اس میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر صاف لگتا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کے لیے انصاف نہیں بلکہ ان پر زبردستی امن مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ امن تب ہوتا ہے جب دونوں فریق برابر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں اسرائیل کی بمباری جاری ہے، 65,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں اور لاکھوں اپنے گھروں سے محروم ہیں۔ اقوام متحدہ تک کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس منصوبے میں اسرائیل کو ہی زیادہ طاقت دی جا رہی ہے اور فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس منصوبے کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ یہ خطے میں امن اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے ٹرمپ اور ان کے خصوصی ایلچی کو سراہا اور 2 ریاستی حل کی بات کی، لیکن شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت، بمباری اور نسل کشی پر کوئی سخت موقف نہیں اپنایا۔ غزہ کے مظلوم عوام کے لیے براہ راست الفاظ نہیں کہے کہ اسرائیل کو روکا جائے یا یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ یہ نرم رویہ سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن آج جب سب سے زیادہ ضرورت تھی ایک واضح اور طاقتور موقف سامنے نہیں آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات چاہیے۔ فلسطین کے لوگ دنیا کی سب سے بڑی انسانی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ وقت نہیں کہ سفارتی زبان میں بات کی جائے، یہ وقت ہے کھل کر کہا جائے کہ اسرائیل کو روکا جائے، حملے بند کیے جائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ اگر کوئی مسلم ملک اسرائیلی جارحیت کو نظر انداز کرتا ہے یا اس کے ظلم پر خاموش رہتا ہے تو یہ خاموشی بھی جرم ہے۔ ٹرمپ نے اپنے منصوبے میں ایک نیا بورڈ آف پیس بنانے کی بات کی جس میں اسرائیل اور ٹرمپ خود شامل ہوں گے اور فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین پر آزاد رہنے کا حق نہیں؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ واشنگٹن اور تل ابیب میں بیٹھ کر کیے جائیں؟ یہ وقت ہے کہ دنیا دیکھے کہ اصل امن تبھی ممکن ہے جب فلسطینی عوام کو ان کا حق دیا جائے، ان کی زمین واپس کی جائے اور اسرائیل کو اس کے جرائم کا جواب دینا پڑے۔ اگر امن کا مطلب صرف یہ ہے کہ مزاحمت ختم کر دو اور اسرائیل کو ہر چیز دے دو تو یہ امن نہیں، یہ غلامی ہے۔ پاکستان کو بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ صرف خوش آمدید کہنے تک محدود رہے گا یا کھل کر فلسطینی عوام کے لیے کھڑا ہوگا۔ تاریخ ان دنوں کو یاد رکھے گی۔ جو آج ظلم کے خلاف نہیں بولے گا مظلوموں کے خون میں شریک سمجھا جائے گا۔ دنیا بھر میں جو لوگ انصاف چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس منصوبے کو صرف امن کا نام دے کر قبول نہ کریں بلکہ یہ سوال پوچھیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حقوق کب ملے گا۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور رہیں گے چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔